انشاءاللہ صفحہ نمبر 150 سے پڑھیں گے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 126 لکھا ہوا ہے صفحے کی پہلی سطر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے ذمہ داروں اور سرداروں رؤساء لوگ ہیں، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، یہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کیا تو نے چھوڑے رکھنا ہے یا آپ نے چھوڑا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اس کی قوم کو بھی، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تجھے بھی چھوڑا ہوا ہے اور تیرے معبودوں کو بھی، جبکہ اس نے خود ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا لیکن کرنی والی سرکاریں اس نے بھی بنائی ہوئی تھی۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، فرعون جواب دیتا ہے ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کیا کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو بچیوں کو زندہ رکھا کریں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم بے شک ان پر قابو رکھنے والے ہیں، یعنی وہ ہمارے آؤٹ آف کنٹرول نہیں، ہمارے انڈر ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کے لیے ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، تو وہ اس کو وارث بناتا رہتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی کبھی کسی کو وہ مل گیا سلسلہ اور پھر اس کے جانشین آئے، پھر سارا اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام جو ہے، دی اینڈ جس کو کہا جا سکتا ہے، یہ تو متقین کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ قالوا، موسیٰ علیہ السلام کے تابع داروں نے، فرمان برداروں ماننے والوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم تو ایذا دیے جاتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی جب تو آپ ہمارے پاس نہیں آئے تھے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے، یعنی آپ کے نبی بننے سے اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہمیں تو دکھ اور مصیبتیں دی جاتی رہی ہیں، اور اسی طرح وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے نبی اور رسول بن کر آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف اور دکھ دیا جا رہا ہے۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا قریب ہے تمہارا رب، أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، کہ وہ ہلاک کر دے گا تمہارے دشمنوں کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ان کا جانشین بنائے گا زمین میں، فَيَنْظُرَ، پھر اللہ وہ دیکھیں گے، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہاری عملی زندگی، تمہارا کردار و بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور تحقیق ہم نے پکڑا تھا آل فرعون کو کئی سالوں کے ساتھ، یعنی کئی سالوں کی قحط سالیاں آئی ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے بھی ہم نے ان کو آزمایا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اس میں کئی انقلاب، کئی تبدیلیاں اور کئی
سلسلے آتے رہے۔ حضرات، قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ کئی بار بولا گیا ہے، وقال الذین ملؤ، وقال الملأ الذین، رؤساء نے کہا، سرداروں نے کہا، ذمہ داروں نے کہا۔ 19 پارہ جو ہے 19 پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں ابتدا بھی ہے قال الملأ الذین۔ تو یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، چلتے پھرتے جنہوں کہا جاتا ہے، یہ لوگ، ان کی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور عرب لوگ کہا کرتے تھے الناس علی دین ملوکہم، عمومی طور سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے رہنما ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، ان کی جو عقیدت مندی ہوتی ہے، یہ نقطہ نظر ہوتا ہے، اسی کے مطابق ان کا بھی دین بن جاتا ہے۔ یہ آپ ریسرچ کر لیں، جو کسی قوم کا لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، محلوں سے لے کر اللہ تعالیٰ اوپری سطح تک، تو عربوں کا یہ قول بڑا شاندار ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ عمومی طور پہ جو عامی لوگ ہوتے ہیں، عموماً عوام جس کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے قائدین، اپنے لیڈروں کے نقطہ نظر کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک اور جگہ بڑا خوبصورت بیان اللہ نے دیا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ تو مترف لوگ بھی وہی ہیں جو خوشحال ہوتے ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوموں کی ہلاکت کا سبب یہ ہے کہ جب مترفین فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، اس بنیاد پر ہم پوری قوم کو اور بستیوں کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ شراب پینے کے پرمٹ کون دیتا ہے؟ بازار حسن میں بیٹھنے کے پرمٹ کون دیتا ہے اور کون دیتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے، میرا خیال آپ کے علم تو بہت زیادہ، لیکن اس زاویے سے بازار حسن میں بیٹھنے والی بیوی کو باقاعدہ اپنا مسلک ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ شیعہ مسلک کے اندر یہ ہے کہ متع کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ صرف جائز نہیں، اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں۔ جتنے ان بازاروں میں بیٹھنے والی بیویاں ہیں، الا ما رحم ربی، جہالت کی بنیاد پر نہ ہو، لیکن وہ عمومی طور پر وہی بیوی ہیں کہ جن کے مسلک میں متع کرنا، جز وقتی طور پر کنڈکٹ کر کے کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، تو یہ کون ٹھیکے دیتا ہے؟ شراب کے ٹھیکے، بدکاریوں کے ٹھیکے، فہیم کے ٹھیکے، چرس کے ٹھیکے تو ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ کچھ تو خون کے سلسلے الگ ہیں، لوٹ مار کے کرپشن کے سلسلے الگ ہیں، اور شرک کے اڈے الگ ہیں۔ کتنی سرکاریں ہیں اور کتنے ڈیرے ہیں جن پر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اندازہ نہیں آپ کا۔ ملک کتنا سارا ہے، اوقاف کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ قبریں، مزار جہاں جشن ہوتے ہیں، ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان قبروں پر غیر اللہ کے نام پر جہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہ جتنا سرمایہ آتا ہے وہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں، وہ حرام ترین کمائیاں، غلیظ ترین وہ پیسے، وہ تقسیم ہو رہے ہیں، کبھی کسی بات میں، کبھی کسی بات میں، کبھی کسی بات میں۔ اور سید الانبیاء نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے، ایک بھی حرام لقمہ کھایا جائے نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اکرم نے تو ارشاد فرمایا کہ 40واں حصہ اگر انسان کے وجود میں جو لباس پہننا ہے اس کا اتنا حصہ اگر حرام ہے، اللہ تو سارا کچھ فارغ ہے۔ تو ریسرچ کرنے سے پتہ چلتا ہے جو ہماری نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، ملکوں کے ملک جو ہے، آپ دیکھیں نا، ایران میں اگر سیلاب آتا ہے تو اس کا پانی پاکستان میں، انڈیا میں سیلاب آتا ہے تو پانی پاکستان میں، اگر بیڑا غرق ہوتا ہے، اب سندھ سارا غرق ہو رہا ہے، دریاؤں کے اور نہروں کے پل ٹوٹ رہے ہیں، بند ٹوٹ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب یہ سارے اشارے دلالت کرتے ہیں کہ قوم کے اندر جو بغاوت، شرارت، شرک اور سلسلے قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا پرواہ؟ اگر بندے اپنی مرضی کرتے ہیں جو مخلوق اور غلام ہے اللہ کے، اللہ تو خالق ہے، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ قرآن میں لکھا ہے واللہ حق ان تخشوہ، اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو بات شروع ہو رہی ہے، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے رؤساء اور سرداروں نے کہا آپس میں، اس کو جو فرعون ہے اور مجلس ہے اس سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، کہ جناب آپ نے موسیٰ کو بھی چھوڑا ہوا ہے، اس کے بھائی کو بھی چھوڑا ہوا ہے، ان کو نہ گرفتار کرتے ہو، نہ مارتے ہو، نہ ان کو جیل میں بھیجتے ہو، تو ان کے چھوڑے رکھا ہے لیفسدوا۔ پھر اندازہ فرمائیں کہ اس قوم کا تبصرہ کیسا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کلیم اللہ بنا کے تورات کتاب دے کے رشد و ہدایت کا، لیکن جب یہ جو چل رہا ہے اس دورانی میں ابھی کتاب نہیں ملی تھی۔ یہ یاد رکھو، بڑا خوبصورت یہ مسئلہ ہے کہ فرعون کو غرق کرنے کے بعد تورات کتاب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی،
برا یہ ہے کہ یہ آسا یہ علامات نبوت یہ معجزات دے کر تو وہ کہہ رہے ہیں جی تم ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور ان کو بھی موسیٰ کو کہ اس کا نام رکھا ہے یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اب بھی اسی طرح جب حکومت کی کوئی بات ہوتی ہے، محکموں کی طرف سے بات ہوتی ہے، ایجنسیوں کی طرف سے بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ فوج کے ترجمان جب بکواس کرتے ہیں تو سب سے پہلا اٹیک وہ مدارس اور مساجد پہ کرتے ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے علماء، پڑھنے والے پڑھانے والے، ان پر اٹیک کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں دست کر دیں کیا شے ہے، یہ ادھر شروع ہو جاتا ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، میں نے 10 سال یونیورسٹی پڑھا ہے اور یونیورسٹیوں کے ٹور کیے، پنجاب یونیورسٹی کیا، قائد اعظم یونیورسٹی کیا، فلانی یونیورسٹی کیا، ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن اسٹیج نہیں اجازت دیتا ہم آپ کو بیان کریں ہو کیا رہا، اور لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری بچیوں اور بچوں کے ساتھ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہوتا کیا ہے۔ یہ لگے ہوئے ڈگری لینے کے لیے جی کڑی کر لی ہے جی، ڈگری لینے کے جی منڈے گیا جی، منڈا پیروں سے نہیں کھلوتا، جب وہ پیروں سے کھلوتا ہے وہ مرغا نہیں جی میں کھلوتا جاتا وہ ککڑو کڑوں اس کو کھلوتا بھی نہیں جاتا مسکین کو، کوئی شے پلے نہیں رہتی الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی۔ پہلے عقیدہ بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتی ہے، کردار بدلتا ہے، اخلاق بدلتا ہے، پھر اپنی جوانی کے اثرات بھی برباد کر کے منہ دکھانے کے لیے قابل نہیں رہتے، گھر آ جاتے ہیں، ڈگری مل گئی ہے باقی ہر سے برباد ہو گئی الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربی۔ جس کو اللہ محفوظ رکھے کہ اللہ کی توفیق سے وہ اپنی عزت اور ایمان کو بچا کے گھر آ جائے وہ الگ موضوع ہے، لیکن لگی ہوئی ہے دنیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو فساد بپا کر رہے ہیں موسیٰ اور ہارون صاحب، تم نے ان کو چھوڑا ہوا، اور پھر کہتے ہیں تجھے بھی چھوڑا ہوا، تیرے معبودوں کو چھوڑا۔ اس کا فرعون نے ربوبیت دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن اپنے کام کرانے کے لیے یا اس طرح سے ملنے جھکنے کے لیے در پردہ اس نے بھی سرکاریں بنائی ہوئی، اس نے بھی مشکل کشا بنائے ہوئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ مار کر قبروں پہ سجدے کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ نام یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے عبادت مانگتے ہیں، جہاں جاؤ وہاں قبر پہ شروع ہو جاؤ سجدہ کرو۔ تو جس بندے نے اپنی ہوش بندی کے دور میں قبروں پہ سجدہ کیا اس بندے کا معیار کیا ہے؟ میرا خیال ہے گرمی آج کافی ہے۔ ویسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کو نصیحت فرمائیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ صاحب؟ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ پڑھ تو پھر ڈٹ جا۔ پڑھو ہمارے ایک باری لا الہ، ایک باری پھر اگنے پتہ نہیں کی کرتا ہے، ختم دینا سے شروع ہو گئے۔ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ پڑھ تو مانا کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف اللہ، پھر اس پہ ڈٹ جا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس بات کی نہیں سمجھ ڈٹنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ شیئا، تجھے مرنا پڑے، تجھے جلنا پڑے، تجھے کٹنا پڑے، کٹ جا، مر جا، لڑ جا، جل جا، لیکن شرک نہیں کرنا۔ تھوڑا سا معاملہ آ جائے تو قبر پہ سجدہ، تھوڑا سا معاملہ آ جائے منڈا نہیں ہوا 2 سال ہو گئے نہیں بیاہ ہوا تو پیرو شہید جا کے ٹوبیاں لاؤ تے جا کے کو کسی دربار پہ کو کسی سرکار کے پاس، تے سرکار جڑی آپ بے اولاد بری ہے جے کول جانا ہے پیر صاحب غصہ کی اتنے نہ ہے جی قبر تے جا کے ٹکرا مارنیاں نے، اس نے 4 شادیاں کی علی حجویری نے تو اولاد نہیں ہوئی، تو اولاد لینے کے لیے علی حجویری قبر پہ لمحہ بیاہ جا کے سبحان اللہ کے ساکن اللہ والیوں یہ دنیا ہے۔ قرآن نے فرمایا سیرو فی الارض، دنیا میں پھرو چلو آپ کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے نمائندے سردار کہہ رہے ہیں، رؤساء کہہ رہے ہیں، ذمہ دار کہہ رہے ہیں فرعون سے یذرک و آلہتک، اس میں کئی معبود تھے اس کے۔ فرعون نے ربوبیت دعویٰ کیا ہوا ہے اور اس نے بھی اپنے کئی معبود بنائے ہوئے، اور وہ تجھے بھی انہوں نے چھوڑ دیا جی، تیرے معبودوں کو چھوڑا، موسیٰ صاحب ایسے ہیں، تم نے ان کو آزاد رکھا ہوا ہے۔ اب وہ بکواس کرتا ہے قال سنقتل ابناءہم، کہنے لگا تو فکر نہ کرو چودھریو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں بنو اسرائیل ان کے بچوں کو قتل کیا کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا کریں گے۔ اور تاریخ یہی ہے، فرعون کو خواب آیا کہ میرے دور حکومت کا بچہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا، میری حکومت کو چھیننے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو مذکر بچہ پیدا ہو، بہت سمجھ گئے نا مذکر بچہ، مؤنث مذکر، اس کو قتل کر دو۔ فرعونی دور میں ہے وہ انتظار کرتے ہیں جب مذکر پیدا ہوگا تو ماریں گے۔ ہماری اسلامی حکومتیں ہیں ضبط ولادت کرو، اولاد ہو نہیں نہ دو۔ برتھ کنٹرول کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ وقفہ بہت ضروری ہے، سبز نشان چابی کا، چوکوں میں کروڑوں اربوں روپے دنیا نے برباد کر دیے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ نظام میرے پاس ہے، تو ٹکرے مار مار ختم ہو جاؤ گے، جس کو میں نے اولاد دینی اس کو اولاد ہوگی،
جوڑے جوڑے 3 اولادیں اللہ نے لوگوں کر پیدا کی اور ثابت کیا کہ تم جتنی مرضی ٹکرے مارتے رہو۔ یہاں میں ایک علمی بات تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے ضبط ولادت، یعنی برتھ کنٹرول کے نام پہ۔ وہ ساری بڑی چھوٹی ساری کتاب ہے لیکن انتہائی شاندار کتاب۔ اس میں ہے کیا؟ میڈیکلی رپورٹیں، ڈاکٹروں، لیڈی ڈاکٹروں، ماہرین اور سرجن حضرات جو ہیں شعبے کے، ان کے اقوال، ان کی ریسرچ رپورٹیں اور ان کے بیانات تحقیقی وہ جمع کیے ہوئے مولانا اس کے اندر یہ کیا ہے اور اس ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں برتھ کنٹرول آپ اللہ نے کیا ہوا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ جو ملاپ ہوتا ہے مرد اور عورت کا، اس میں جرثومے جو مرد کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں دوسرے شعبے کی طرف، وہ تو ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ 1 یا 2 جرثومے اللہ کے حکم سے رحم میں چلے جاتے ہیں، باقی نظام اللہ فارغ کر دیتے ہیں۔ تو ہزاروں لاکھوں پر جرثومے اگر وہ سلسلہ جس طرح بظاہر ہے وہ تو بیرون غرق ہو جاتا ہے، وہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضبط ولادت برتھ کنٹرول کا نظام فطرت کے تقاضے اللہ نے خود کیا ہوا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو اشارہ میں یہ کر رہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں جو بیٹا پیدا اس کو ذبح کر دو، جو لڑکی پیدا اس کو نہ مارو۔ یہ سلسلہ جاری رہا، پھر لڑکیوں کی تعداد بڑھ گئی، لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی، پھر وہ پٹے روئے ان کی کرنا ہے، پھر کہنے لگے جی 1 سال پیدا جو بچے پیدا کر مذکر ہوتے ہیں ان کو قتل کرو، تو 1 سال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے اندر سارا سسٹم بیان ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے پروگرام بنایا جڑے ماڑے نے تگڑیاں کرنا ہے تو تگڑیاں نو ماڑیاں کرنا ہے، ہم پروگرام بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو اس سال پیدا کیا جس سال بچے ذبح نہیں کیے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا اس سال جس سال بچے ذبح کیے جاتے۔ پھر اس فرمایا کہ اس کی ماں کو پھر ہم نے الہام کیا، القاء کیا، وحی کی، یہی اس کا مفہوم ہے کہ تو فکر نہ کر، جب پریشان ہو جائے گی نا پہلے دودھ پلاتی رہو، پریشان ہو جائے گی صندوق میں بچہ بند کر کے موج دریا کی سپرد کر دینا، پھر میں جانا تو تیرا پتر جانا۔ موج دریا لہروں کا فرمان جاری کریں گے تیرے پتر کو لوریاں دے گے۔ وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا بی بی تیرے سے وعدہ ہے، پتر تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ پیسے فرعون خرچ کرے گا تے او دے خرچے تے تیرا منڈا پالاں گے تے دودھ بھی تیرا پیے گا، باقی بیبیاں دے دودھ بھی حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ساری گلاں سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کاش کہ دنیا اس کو پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم اس کو سبق سیکھا ہوتا، کاش کہ ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ہمیں معلوم ہو یار اتنی بڑی کتاب آسمان سے اللہ نازل فرمائی، ہم کس وادیوں میں پھر رہے ہیں، کیا کاروبار ہم کر رہے ہیں، کیا دنیا میں کمائیاں کر رہے ہیں، کوئی شے نہیں سیکھی۔ سویرے اٹھے سیر کر چڑی، موج مسواک رکھ لی، سائیکل ہاتھ پڑھ لیا، لسی لیا، پیتا 2 نان کا دے سو رہا۔ اللہ اللہ خیر سن، یہی سلسلہ ہے نا۔ چلو 2 میں کاٹا خطرہ کھا لو، کھانے نان ہی نا۔ تو گزارش ہے پھر توجہ کریں۔ سعد وہ کہتے ہیں اِنَّا فَوْقَ قَاهِرُونَ، ہم وہ ہمارے قابو میں ہیں، آؤٹ آف کنٹرول نہیں، کنٹرول ساڈا ہی ہے، فکر نہ کرو، ہم بچے بھی ذبح کریں گے، کڑیاں زندہ رکھیں گے، ہمارا قہر ہے ان پر۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مریدوں، شاگردوں اور صحابہ سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ عرف عام میں اللہ نے فرمایا استعینوا باللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو اور صبر کرو۔ یہ اگر تو کو تکلیف آ جائے تو نماز چھڑنی نہیں، نماز اور پڑھو، فرض بھی پڑھو تو نفل بھی پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، معافی مانگو، اور اس طرح حاجت جس کو بولتے ہیں صلاۃ الحاجت وہ پڑھو، اور پٹو رو وہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں مسئلے حل کر دیں گا۔ اچھا جی پھر کیا ہے؟ ان الارض للہ، موسیٰ کلیم اللہ اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہو زمین اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ زمیناں کی دیاں نے، کوٹھیاں کاراں کنہ دیاں نے تے مارکیٹاں کی دیاں نے، مربے والے جڑے رقبے نے وہ کنہ دے نے؟ اللہ قرآن میں لکھا یورثھا من یشاء، اللہ یہ وارث بناتا رہتا ہے جس کو چاہتا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی لیکن یاد رکھو نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مربے دے مالک ہی فارغ ہو گئے، 10 مربے والے بھی، 60 مربے والے بھی، تو بہاولپور والے پلے جاؤ تو 100 200 مربے دے مالک نے، بڑے بڑے رقبے دے، بڑی بڑی دنیا دے بڑے بڑے۔ اچھا جناب گزارش یہ ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام اچھا وہ کن کے حصے میں آئے گا؟ وہ متقین کے آئے گا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے دامن کو بچانے والے، اپنی عزت و لنگوٹے کی حفاظت کرنے والے، نظروں کو جھکانے والے۔ اللہ نے فرمایا اچھا انجام نتیجہ ان کے حق میں نکلے گا، باقی فارغ ہو جائیں گے۔ پھر کیا جی؟
قالوا اوذینا من قبل، اب وہ شاگرد جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، جناب مسئلہ یہ ہے ہم تو آپ کے پیغمبر بن کر آنے سے پہلے بھی ہمیں مارا جاتا رہا، ہمیں دکھ دیے جاتے رہے، ہم آزمائشوں میں مبتلا ہوتے رہے جب آپ پیغمبر بن کر نہیں تشریف لائے تھے، ہماری تو تاریخ ہے بڑی پرانی، وہ من بعد ما جیتنا، اور اب نبی رسول اور کلیم اللہ بن کر آئے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں سزائیں دی جا رہی ہے، ہم تو رگڑے میں آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو صبر کی تلقین تو کر دی آپ نے۔ قال عسى ربكم، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قریب ہے تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، پھر تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، فرعونیوں کی زمینیں تمہیں ملیں گی، باغات تمہیں ملیں گے، رہشیں تمہیں ملیں گی، پھر فینظر کیف تعملون، پھر تمہاری باری آ جائے گی نا جہاں پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، اللہ پھر دیکھنا چاہیں گے تم کیا کرتے ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ علامہ صاحب کہا کرتے تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، جی ساڈے دادے ری بڑی نیک ساندا جی، ساری نانی بڑی اللہ بخشے تہجد گزار سی، اور نانے ری تے مسیتوں ہی نہیں سے نکلتے ہوتے، تو علامہ صاحب کیا تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اور تواڈے ابا اجداد چاچے مامے تے پہلے لوگ تے اچھے چلے گئے، تسی کی کردے ہو، تواڈی اکھ ہی نہیں کھلدی، تسی مسیتیں نہیں کدی پڑھے، الف بے نہیں تانوں آوندا، تسی کی کردے ہو؟ کچھ بھی نہیں، جواب نہ سی۔ تو گزارش یہ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کئی سالوں کے ساتھ کئی سالیاں بھی ان پر دیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ساتھ آزمایا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سزائیں بھی اللہ نے دی، عذاب بھی بھیجے۔ ایک اور اشارہ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب دیے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، اندازہ فرمائے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، کبھی جوؤں کا عذاب، ہن ہے فرعون تے ہے فرعونی تے مداں دے مالک نے تے جوواں پہ جوواں مکدیاں نے، کھانے چ بھی جوواں، کپڑے چ بھی جوواں، سراں چ بھی جوواں، بیویاں بندے جوواں ہی جوواں ہر پاسے، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی پانی کو خون بنانے کا عذاب، سزائیں اللہ نے دی لیکن شرم پہ نہیں ہے۔ موسیٰ ترلا کر دے، موسیٰ کہتے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے، کلیم اللہ تھے، پھر ان کا وہ عذاب ٹلتا۔ تو پانی کو عذاب جو بنا سکتا ہے تو حالات کو نہیں بدل سکتا، غمیوں کی بارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے سکون، طمانینت، جس طرح کئی دفعہ بولے قرآن کی آیات ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون راہ جو ملتی ہے وہ تو اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ تو کہا ہے نا کسی نے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دلوں کو سکون، جنہوں نے ٹھنڈ پہنی ہے یا رب کے ساتھ رابطہ قائم کرنے سے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوبصورت بنانے سے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے، اس سے پھر دل کو سکون اور راحت اور تسلیاں ملتی ہیں۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم نصیب فرمائے، ہم قرآن کی طرف آئیں، رحمان کی طرف آئیں، سیرت مصطفیٰ کی طرف آئیں۔ جس طرح میں نے 2-3 اشارے کیے ہیں نا، یورپ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تھوڑا سا، مثلا برطانیہ، انگلینڈ جس کو بولتے ہو، اور اس طرح امریکہ ہے، اس طرح جمان آسٹریلیا ہے، اور کئی ممالک، ان ملکوں میں جو لوگ نوجوان کڑیاں منڈے مسلمان ہو رہے ہیں، بابے بابیاں کی گل نہیں کر رہے، جوان کڑیاں گوریاں گورے، جوان کڑیاں منڈے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے ہمیں دیکھ کر، جی ٹیم بیٹھی ہے چیئرمین انہوں نے دیکھ کر کچھ بھی فرق ہو گئے، وہ قرآن کو دیکھ کر، سیرت مصطفیٰ کو دیکھ کر، رسالت مآب کی زندگی کا مطالعہ کر کے، قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے کڑیاں منڈے مارو مار مسلمان ہو رہے ہیں۔ بلکہ انگلینڈ کے بارے میں تو انہیں خود تبصرے کیے، جو کہ میں تو انگلینڈ گیا ہوا نا، کئی ماہ میں 3.5-4 مہینے رہا ہوں، وہ تو رپورٹیں دے رہے ہیں باقاعدہ کہ کچھ سالوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد باقی جو عقیدے اور باقی مذہبوں سے زیادہ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب اندازہ فرمائیں تو ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ جڑے مسلمانوں کے گھر جمے، جو شاید پوچھو کسی شاید نہیں پتا، صرف یہ پتا کہ ختنہ ہویا تے اما دا نام عائشہ تے ابے دا نام عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شاید نہیں پتا۔ جیڑی گل پوچھ لو اے تاریخ کس کو آتی ہے، تاریخ اسلام۔ اب مطالعہ پاکستان اردو والے دے دیں، اردو دے مطالعہ سان یہ لازمی مضمون ہے، تے مطالعہ پاکستان دا کرو، پاکستان دا مطالعہ مطلب کیا تھا، اور پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صوبے کتنے ہیں، اس کے شہر کتنے ہیں،
اس میں کاروبار کیا ہوتا ہے، اس میں صنعتیں کتنی ہیں، مثلا گجرانوالہ میں کیا بنتا ہے، وزیر آباد کیا بنتا ہے، سیالکوٹ کیا بنتا ہے، لاہور کیا بنتا ہے، بنوں کیا بنتا ہے، وہ ملک ہی ہے نا اپنا، تو جنہوں اپنے ملک کی ہوش نہیں دنیا تو اس کی ٹکرا مارنی ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھو نا تو آدھے نا جی اچھا گندم کا کڈا کو درخت ہوتا ہے، میں کہ 2-3 بندے چڑھ جاتے ہیں ہوتے۔ جس نوجوان طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ بیل ہوتی ہے اور یہ پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے، درخت اور پودے میں فرق کیا ہے، حضرت باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کئی دفعہ چھوٹا اور آسان سوال بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کا جواب نہیں آتا، بڑے بڑے ویدر کوئی پتہ نہیں کرنا کیا ہے۔ ایک تربوز ہے، جڑا تربوز ہے یہ اتنے لگتا ہے نا درختوں سے، تو پھر حکمت اللہ دی ہے نا، ایڈا سارا تبوتے ہوتے جو سرے پینے وہ بندہ ہی بہت ہو جائے، وہ اللہ نے زمین بچھا چڑیا، سردے گرمے اتنے اتنے بڑے زمین تے لمے پے، تو سبحان اللہ کے ساکنا گرما آنا نہیں ہے تو نہ کھانا کہ صرف سبحان اللہ کرنا، آپ چلو اللہ اس پر۔ وقال الملأ من قوم فرعون، توجہ کریں جی، قوم فرعون کی قوم کے رؤساء، سرداروں، ذمہ داروں نے کہا، آپس میں بات کرتے ہوئے فرعون سے انہوں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، کہ جناب آپ نے موسیٰ کو بھی چھوڑا ہوا ہے اور اس کی قوم کو بھی آپ نے چھوڑا ہوا ہے، لیفسدوا فی الارض، یہ رذاد پھرتے ہیں زمین میں، فساد کرتے پھرتے ہیں، وَیَذَرَکَ وَآلِہَتَکَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہہ رہے ہیں تجھے بھی چھوڑا ہوا ہے، تیرے معبودوں کو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان قریب ہم ان کے بچوں کو ذبح کیا کریں گے، قتل کیا کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا کریں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پہ قابو کرنے والے ہیں، یا قابو میں رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو، وہ تحت ہیں، ہمارے قحط ہیں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقوم ہی، اپنی قوم، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، صبر کا مظاہرہ کرو، ان الارض للہ، یہ سرزمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، اللہ اس کو وارث بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، کبھی اچھے لوگ بھی آتے ہیں کبھی برے لوگ بھی آتے ہیں، ایک نظام اللہ نے بنایا، والعاقبۃ للمتقین، لیکن یاد رکھو جو انجام خیر ہے وہ متقین کے لیے، نتیجہ اچھا ان کے حق میں نکلے گا۔ قالوا اوذینا، تو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جو تھے، ماننے والے جو تھے، رفقا، انہوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم تو ایذا دیے جاتے رہے جناب اس سے پہلے جب رسول بن کر آئے، آپ کے رسول بننے سے پہلے بھی ہم دکھ دیے جاتے رہے، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد رسول نبی بن کر آپ آئے اس کے بعد بھی ہمیں دکھ دیے جا رہے ہیں۔ قال عسیٰ ربکم، موسیٰ علیہ نے فرمایا قریب ہے تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں جانشین بنائے گا زمین میں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے پھر پکڑا آل فرعون کو قحط سالیوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کریں، کوئی عبرت کا نشان بنے ان کے لیے، تو انہوں نے کچھ نہ کیا، تو پھر آگے تفصیل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔